الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر ہونا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے میں گزرا۔ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو مدینے میں سب لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے سب کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے تجارت کیا کرتا تھا، لیکن اب تم نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، تو اب میرے وظیفے کا کیا ہوگا؟ سارے لوگوں نے مختلف رائیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں بولتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ درمیانی اوسط جو آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کو کافی ہو اور تنگی نہ ہو، متعین کیا جائے۔ چنانچہ آپ کا وظیفہ بیت المال سے متعین کر لیا گیا۔ کچھ دن کے بعد چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ گفتگو چلی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو ہمارے خلیفہ ہیں، ان کے وظیفہ اور بڑھانا چاہیے تاکہ گزر بسر آسانی سے ہو سکے، گزر بسر آسانی سے ہو سکے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی کی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کے صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہیں اور ہماری ماں ہے، ان سے جا کر عرض کیا کہ آپ معلوم کریں کہ بیت المال سے آپ کا وظیفہ اور بڑھایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات عرض کی کہ آپ ہمارا نام مت بتانا، ہمارا نام ظاہر نہ کریں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ چند لوگ آئے تھے اور آپ کے وظیفے بڑھانے کی رائے مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو میں ان کی شکل کو بگاڑ دیتا، یعنی ان کو وہ سزا دیتا جو ان کے چہروں پر نشان پڑ جاتے، ان کے چہروں پر نشان پڑ جاتے۔ پھر کہا کہ تو ہی بتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سب سے عمدہ تمہارے گھر میں کون سا تھا؟ فرمایا کہ ایک کپڑا تھا جو گہرے کلر کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہنتے تھے اور کوئی وفد آتا ان کے سامنے پہنتے تھے۔ پھر کہا تو ہی بتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ کھانا کیا تھا؟ فرمایا کہ جو کی روٹی تھی۔ ایک مرتبہ جو کی گرم روٹی پر گھی کی تلچھٹ الٹ دی گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزے لے کر کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ پھر فرمایا اب تو ہی بتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا؟ فرمایا ایک چادر تھی، گرمی کے موسم میں اس کو ہم 4 برتا کر دیتے تھے، اور سردی میں آدھی اوڑھتے تھے آدھی بچھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری مثال یہ ہے کہ 3 ساتھی ایک راستے پر چلے، ایک ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چل کر بالکل کامیاب ہو کر پہنچ گئے، پھر آپ ہی کے اتباع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلے اور وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ تیسرا ساتھی میں ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے 2 ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں اور مجھے بھی کامیابی ہو۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس سے بڑے بڑے نامور بادشاہ کانپتے تھے، اس شخص کا حال ہے۔ اور آپ نے کس طرح جوہد کی زندگی گزاری ہے کہ آپ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں دیر سے آئے، لوگوں سے کہا معذرت چاہتا ہوں میں، اس لیے کہ میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا، کوئی اور کپڑا نہیں تھا، اس کو دھویا اسی کو پہنا ہے۔ یہ آپ کا حال تھا، آپ کی زندگی تھی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔